حسن صاحب، گزشتہ دنوں میں پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی ممبر نے اخلاق سے انتہائی گری ہوئی ایک بات کی جس پر حالیہ سیشن سے اس کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نازیبا گفتگو خطرناک رجحان ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو کیا ہے نازیبا، باقی سب کچھ زیبا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور ان سے آپ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ اگر کرو گے تو سوائے 100% نہ بھی ہوں، ان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن تو شرمناک الفاظ، گندے فوش اشارے، زومانی فکرے، باداری زبان، سیاستدان کا استعمال مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ رکنیت تو معطل کر دیا، جب معطل کر دیا پھر کی ہو گیا بھائی؟ اور بات سنو، ہمارے پولیس میں بے شمار ایس ایچ اوز ہیں جو مل ملا کے معطل ہوتے ہیں، اور چند ہفتوں کے بعد اس سے بھی بہتر جگہ چلے جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے ان کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ معطلی کیا ہے؟ معطل ہوتے ہیں، پھر کیا ہے؟ لوگ 76 سال سے معطل ہوئے ہیں، تو یہ معطل اگر ہو گئے تو کیا یہ بھی ٹوپی ڈرم ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم اپنا اور ویسٹ کا غلیظ چربہ ہے، ان کی اچھی چیزوں کو بھی ہم نے ابیوز کیا ہے، مس یوز کیا ہے، ڈسٹارٹ کیا ہے۔ خود تو ہم جو ہے تو ماشاءاللہ ہیں ہی۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں آج کل بے حساب لیڈرز ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا خواجہ آصف کے بارے میں، اس پہ تو میں نے داد دی، چونکہ داد بنتی تھی۔ اب یہ فضول بات ہے۔ او بھائی خواجہ صاحب کو ہاتھ مارو، کوئی خواجگی نو عقل نو مطلب ہاتھ مارو۔ بے حساب ووٹرز ہوں گے تو بے حساب لیڈرز بھی ہوں گے۔ آپ کے پاس اب جس طرح بری طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، باقی کنفیوزڈ ہیں، بارڈر لائن کیسز ہیں، اس کی وجہ ہے ووٹر کے پیچھے پیچھے جو باقی آپ کا رہ گیا ہے وہ بھی سلو موشن میں نکل جائے گا۔ آپ کے پاس تو اس لیے بے حساب لیڈرز ہو نہیں سکتے کہ جو تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ توڑے پلے کھ نہیں رہا۔ سیاست دان تو بڑا ایک خود غرض قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ تھوڑی کو زیادہ مجبوری ہوئے گی یاری دوستی کالج ڈیز دی تو اس کر کے، باقی تو کا اپنا کیا حال ہے؟ تو آپ نہیں فارغ ہوتے جا رہے۔ کیسے کیسے آپ کے لائلسٹ تھے جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، آپشن مل جائے صحیح، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سو جہاں بے حساب ووٹر ہوگا، بے حساب ماشاءاللہ لیڈر بھی ہوگا۔ جہاں ووٹر غائب وہاں لیڈر بھی غائب۔ آپ کا اپنا یہی حال ہے، ذرا غور کریں۔ تو وہ چونکہ پاپولر ترین پارٹی ہے تو لیڈر ہونے ہیں وہاں، تو وہ نارمل سی بات ہے۔ جتنے گڑ ہوئے گا اتنے مکھیاں ہون گیاں، تو جتنے گڑ کھادا جا چکا ہے سارا خواجہ صاحب اتنے کک نہیں۔ حسن صاحب یہاں سے ہم چھوٹی سی بریک لیں گے۔ ویلکم بیک۔ جی حسن صاحب، عید کے دنوں میں اخبارات کی تو چھٹی تھی، تو واحد آپ کی مصروفیات جو ہے وہ ٹی وی دیکھنا رہا ہوگی، تو ایسے کون سے ڈرامہ تھے یا ایسے کون سے پروگرام تھے جو آپ کی دلچسپی کا باعث بنے رہے؟ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ میرا ٹی وی سے رشتہ نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا ہے۔ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، گند کا ڈھیر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اشتہار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ میں نے ایک زمانے میں پروٹیسٹ کیا ہے، اب تو نہیں، ایک زمانے میں اشتہار ہوتا تھا چھوٹے سے بچے کو باپ یوں یوں اچھال رہا ہے، تو میں نے کالموں میں پروٹیسٹ کیا۔ میں نے کہا ایک انسان بنو، جاؤ جا کے کسی پڑھے لکھے سے پوچھو کہ اتنے کم عمر بچوں کو جب یوں یوں ہوا میں اچھالتے ہو اس کا ہارٹ متاثر ہوتا ہے، یہ چھچور پن بند کرو۔ اچھا اب بھی وہ دو پہیوں پہ کوئی گاڑی جا رہی ہے فلانا ہے، وہ کوئی شودا وہ جڑا وہ منڈا جس نے وہ فیملی مار دی پوری ہے ڈیفینس میں، وہ اس طرح کے تجربے کرنے لگ جائے گاڑیاں اٹھا۔ سو مجھے اشتہار دیکھ کے میں نے منع کیا ہوا ہے کہ مجھے کوئی مولوی صاحب نظر آئے، اشتہار نظر آئے، سارا کچھ نظر آئے تو بند، ختم۔ اچھا ٹی وی سے رشتہ میرا نہ ہونے کے برابر ہے۔ فلم سے بھی میرا رشتہ ختم ہو گیا، نہ انڈین نہ ہالی ووڈ۔ انڈین میں رہا کچھ نہیں، بکواس۔ لاسٹ مجھے حاتم نے دکھائی تھی، میرے بیٹے نے، پتہ نہیں پی کے نام تھا اس کا، کئی سال میرا خیال ہو گیا،
زبردستی اس نے, تو آئی انجوائڈ اٹ. میں نے کہا ہاں یار یہ اچھی نکل آئی. وہ گند ہے. انڈین سینما بھی میں نہیں دیکھتا. ہالی ووڈ وہ سوائے ٹیکنالوجی کے اس کو کمپلیٹلی ہالی ووڈ کو, ادروائز کبھی ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم اور سن فلاور اس طرح کی موویز بنتی تھیں وہ دیکھتے تھے ہم, اسپارٹیکس. تو اب وہ نہیں, میں آئی ڈونٹ واچ. مجھے کتابیں میرا بہت وہی کافی ہیں میرے لیے. کتاب میرے لیے بہت کافی ہے. مجھے کوئی ٹی وی شی بھی نہیں چاہیے. میں سیل فون نہیں رکھتا. ٹی وی میں نے کیا کرنا ہے, موجود ہے, ضرورت پڑی دیکھ لیا. جی حسن صاحب, اب ہم کچھ ینگ جنریشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آج کل دیکھا جائے تو جنک فوڈ, پریزرو فوڈ یا ٹین فوڈ جو ہے وہ بہت عام ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اسپیشلی بچوں میں یہ بیماریاں بہت شائع ہو رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس کو زندگی موت کا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہو. بچوں کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے. چھوٹی عمر میں جو بچے ہک ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ, تو جنک فوڈ آپ کو احمق بناتا بھی ہے. ایک رپورٹ ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کو احمق بناتا بھی ہے اور اس کو استعمال بھی احمق ہی کرتے ہیں. اور یہ صرف ڈبہ بند یہ جنک فوڈ ہی نہیں ہے, اس میں انرجی ڈرنکس اس طرح کی بے شمار گند بلا. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ گندے غلیظ ترین بار بار استعمال ہوئے آئل وغیرہ میں بنی ہوئی وہ جو فرائیڈ سموسے, ایون فش, پکوڑے, چپس, یہ گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں. میری ایک کتاب ہے کالے کول, اس کا ایک کول ہے کہ باہر کا کھانا جتنا لذیذ اتنا غلیظ. تو ماں باپ, میں تو ہاتھ جوڑ کے التجا ہی کر سکتا ہوں. میرے بچے تو ماشاءاللہ اس رینج سے نکل گئے ہیں, اور ہم نے تو خیر بڑا کنٹرول, بہت زیادہ شوق ہو تو گھر میں کچھ بنا لو. میں تو ماں باپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر سکتا ہوں, یہ سکنس ہے, یہ بیماری ہے, یہ خودکشی ہے, یہ سلو پوائزننگ ہے. اس سے بہتر ہے سنکھیا کھاؤ, اسی وقت فارغ ہو جاؤ. یہ تو پوری زندگی ذلیل. اس کے اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹس اور آفٹر افیکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے ان کے افیکٹس ہیں. اچھا, دوسرا ہمارا رویہ وہ بھی گندا اور غلیظ ہے. اب یہ بات میں پھر دست پستہ اپیل کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کر لیں, غور کر لیں. ہمارے یہاں ایک تکیہ کلام, اور جدوں آئی ہوں جی آ جاتی ہے, موت کا ایک دن معین ہے. ہمارا شاعر بھی یہی کہہ گیا, جب آئی ہوتی ہے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ پاکستان کی ایوریج ایج ہے 66-67 ایوریج, بنگلہ دیش کی ہے 73, انڈیا میں ہے 72, سری لنکا میں ہے 76, ناروے, سویڈن یعنی اسکینڈینیویا 83, سنگاپور, سوئٹزرلینڈ, جاپان وغیرہ میں 84, ہانگ کانگ وغیرہ میں 85. اے ملک الموت جڑا اتھے کی پابندی ہے, اتھے آئی نہیں ہوتی. اگر آئی ہوتی ہے تو آؤ سارے چلتے ہیں مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے چھلانگ مار دیتے ہیں. آئی ہوئی تو مر جائیں گے, نہیں تو بچ جائیں گے. بچو گے؟ میں تو آپ لوگوں کو انوائٹ کر کے خود بھاگ جاؤں گا. یہ ہم نے بہت سی باتیں لغ قسم کی گھڑی ہوئی ہیں. جب آئی ہوتی ہے وہ آئی ہوتی ہے, کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. ورنہ پوری دنیا میں ایک رینج ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں بندہ نا جی وہ 60-65 کے درمیان, کہ چلو کو جہاں کھانے کو بہتر ملتا ہے, فضا ذرا بہتر ہے, فلانا بہتر ہے, یہ وہ 65 تک چلے جاتے. وہی کتنا فرق ہے. پاکستان 67 ایوریج ایج, ہانگ کانگ 85, کو فرق ہے. آئی ہوتی ہے. اور بر صغیر کا ہی اٹھا کے دیکھ لو, آج سے 100 سال پہلے یہاں ایوریج ایج کتنی تھی, آج کی. خدا کا واسطہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے جو آتا ہے اس کو جفا تو ڈال لیتے ہیں. سیل فون بھی تے, ٹی وی بھی تے, کیمرے بھی تے, فلانا پتہ نہیں کیا, اون بھی. تو عقل نہیں. ان کی طرح سوچنا سیکھو. ایوریج ایج یہاں شرمناک ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 67 ہے, جاپان میں 84 ہے. وہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے. ہانگ کانگ, کتنی مثالیں. چھوڑو,
عجیب عجیب باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. حرام کھائے گا بندہ, اب پھر کہے گا اللہ خیر کرے گا. کیسے؟ تم نے کسی کو ایکسپلائٹ کیا ہے, تم نے کسی کو ابیوز کیا ہے, تم نے کسی کا حق مارا ہے, تو تم پہ خیر. جھوٹ. ہاں من فضل ربی, مطلب کا پتہ ہی کھ نہیں. کھانے ٹھونسنے ہیں. رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے لوگوں کا, وہ خدا کا خوف کریں. میری عقل سے باہر ہے کہ اس مہینے میں ویٹ, اصل بات تو ہے ہی کچھ اور. یہ سیلف ڈینائل کا ایک پریکٹس ہے. آپ کو پتا ہوا ہے ہی کوئی نہیں دور دور تک. کمال عبادت ہے. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی برت وغیرہ رکھا جاتا ہے, کو فاسٹنگ. وہ خاص طور پہ کرسچنس کا تو روزہ دیکھ کے تو بندے کے وہ چھوڑ جائیں. سیلف ڈینائل سب کچھ ہے. نو, اس میں بھی پھر اعتدال. لیکن سویرے بھی اگر تسی باواں چڑھا کے بہ جانا, پورا کنڈا رگڑنا ہے, روکنی نان 10 پھاڑنے ہیں اور نال 10 انڈیاں دا, وہ تو کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دھوکا دھوکا دھوکا. نتیجہ بہت بڑا دھوکا.